آپ کا انتظار کریں. آ جائیں, پہنچے, ہم جشن دے رہا ہوں. یہ درمیان میں کسی حملہ السلام علیکم ناظرین. یہ تو آپ تو ڈاکٹر شمیم جابی کی بات کر رہے تھے. یہ وہ شخصیت آ گئی جن سے ہم آپ کو اپنے پہلے پروگرام میں متعارف کروا چکے, اور جو ان کا محمودہ غازیہ میں چائے بنا کے پیوں, جو بہت بڑا حوالہ. اور یہ بہت اچھا ہوا, یہ بہت اچھا موقع ہے, کیونکہ محمودہ اور شمیم صاحبہ کا بہت گہرا تعلق ہے, اور ان میں سے ایک جو ہے سمندروں سے بھی گہرا, سمندروں سے بھی گہرا. تو ہم جانیں گے ان کے بارے میں. سے بھی اونچا, ہمالیہ کے پہاڑوں سے اونچا. ٹھیک ہے. تو محمودہ غازیہ سے ہم دل کی گہرائیوں سے یہ زیادہ اچھا ہو گیا. بہت سارے گوشے ہم نے دریافت کر لیے, لیکن بہت سارے گوشے پردے میں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آج سارے پردے اٹھائیں, کیونکہ ایسی شخصیات کا سب سے بڑا جو ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کو محفوظ کر لیں, اور ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے ملک میں کتنا ٹیلنٹ تھا, کتنے لوگ تھے, کتنے اہم لوگ تھے, اور کیا کیا کرتے رہے. تو ہمیں بھی کر لیں, حنوط بھی کر لیں. حنوط بھی کر لیں. حنوط تو ہم ہوئے ہوئے ہیں, ہم قوم یا حنوط شدہ ہیں. تو سارے کبھی ہم جانیں گے تو ہم لوگ سارے قدیمہ بھی شمار ہو رہے ہیں. تو ہاں بتائیے, کیا بتائیے ہمیں کچھ گوشے ہم سے جو ہے نا پردے میں ہیں, تو وہ راز آپ کھولیں گی کہ یہ کہاں سے چلیں, آپ کا ان سے تعلق کیسے بنا, پھر کہاں کہاں دونوں کے اچھے مارتے رہے. ہمیں ناظرین لگتا ہے دونوں کی طبیعت ایک جیسی ہے, ایڈونچر پسند. نہیں, میں پاپا کا تو مقابلہ نہیں کر سکتی, نہیں, تم نے تو بہت جنگ لڑی ہے. وہ جنگ لڑی ہے, مگر آپ کے غازیہ ہے نا آشیرواد کے ساتھ یا رابطے کے ساتھ, اور آپ مجھے کہتی ہیں یہ بات ہے. تو محبت سے ڈاکٹر شمیم تو میں نہیں کہوں گی کہ محبت سے کوئی, جب میں نے ضیاء کے زمانے میں ہم وطن بند ہوا تو RCD کلچر انسٹیٹیوٹ میں آ گئی تھی پبلیکیشن آفیسر. تو کچھ عرصے کے بعد وہ بھی لپٹ گیا, اس کو کہتے ہیں وائنڈ اپ کرنا, اور وہ وائنڈ اپ کرنے آئی تھی ڈاکٹر صاحب. تو تمہیں تہران سیکریٹریٹ میں دیا. حالانکہ وہ اتنا بڑا انسٹیٹیوشن تھا کہ اگر وہ چلتا آپ کا تو یہ تینوں ملک کٹھے ہو جاتے ثقافتی لحاظ سے, ایران, ٹرکی اور پاکستان. لیکن ہوا کیا کہ اس وقت پورے ثقافت پہ جھاڑو پڑ گئی. ہم وطن بند ہوا جو مائنورٹیز افیئرز کا ایک نمائندہ رسالہ تھا. اچھا, تمام مذاہب, اور سرکاری تھا وہ. اس کے بعد یہ RCD انسٹیٹیوشن, پھر یہ لوگ ورثہ میں آئی تو میں بھی 1 سال کے لوگ ورثہ آ گئی. پھر اس کے بعد اس کو بند کرنے میں میں نے 2 سال لگا دیے. تو لٹکاتے رہے. اس وقت پبلیکیشن اتنی اچھا کام ہو رہا تھا, اس کی لائبریری, اس کی ایسٹس, وہ کہا یہ گیا کہ لوگ ورثہ کو دے دو, وہ چلا لے گا. وہ کیا چلایا, وہ تو خیر اللہ. کیونکہ ثقافت کی بھی بات سن رہی تھی آپ کی, جب بات آپ لوگ کر رہے تھے کہ ثقافت ختم نہیں ہوئی, ہم نے کی ہے دانستہ, یعنی یہ تاکہ ہم اس پہلو پہ آئے نہ, بس اپنی مرضی چلا لیں, اپنا مذہب شو کر دیں, اپنی علاقے کا کوئی روک شوق ڈال لیں. ہم میں پاکستانیت اور اسلامیت ہے ہی نہیں, دونوں میں. ہاں, ہم میں صرف جس کا ڈنڈورا پیٹتے پھرتے 20 کلومیٹر کے بعد آپ کی زبان بدل جاتی ہے, آپ کا اتوار بدل جاتے ہیں, آپ کی زندگی بدل جاتی ہے. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اب مجھے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ میرے گھر میں قائد کے بارے میں ایسی بات کی گئی کہ میرا دماغ جو ہے نا بس کہتے ہیں فانوس اڑ گیا. کہ جس ملک کو ہمارے بڑوں نے سب کچھ چھوڑ کے آئے, تو اصل پاکستانی تو ہم ہیں. بالکل ٹھیک, یہ تو پہلے سے بیٹھے تھے, پھر یہ ہندوستانی ہے. لیکن یہ جو ثقافت اور صحافت اور جو ڈاکٹر صاحب کی زندگی ہے وہ تو ایک طویل سفر ہے. اسی طرح میں بھی پہلی لڑکی کی اپنی خاندان کی جو پڑھ ڈے آئی.
اور میں نے اپنی بہنوں کو بس کوئی کام نہیں کرایا. میں نے کہا بھائی جاؤ اپنے گھروں پہ, وہی والی شادی اینڈ ہے ہماری زندگی کا. تو وہ ڈاکٹر صاحبہ سے جو ملاقات تھی وہ RCD میں تھی کہ انہوں نے مجھے کہا کہ ذرا اس کا مخفف کر دینا ہمارے سننے والوں کو. کارپوریشن یہ پاکستان کا, جس میں اب یہ 10 ملک ہو گئے, پہلے صرف 3 تھے. اچھا وہی کہہ رہی ہوں نا کہ یہ انٹرنیشنل. جی اب یہ ECO کہلاتی ہے, اکنامک کوآپریشن. اوکے. لیکن اس کا وہ امپیکٹ نہیں ہے جو ایک ثقافتی وہ پہلو ٹرائنگل تھی. ہاں اگر وہ چلتی 80 کے بعد تو ڈاکٹر صاحب آپ بالکل سمجھتی ہیں کہ اس کا 80 میں کیا ختم اثر ہوئی ہوتا. پھر اس کے بعد ضیاء صاحب نے تو جو بھی کیا اپنی دانستہ کیا یا غیر دانستہ, مطلب غیر دانستہ ہی کیا ہوگا, ایسے کام غیر پھر دانستہ. یہ جو پنیری بنی طلباء طالبان کی جو بعد میں بن گئے, پھر یہ چیزیں شروع ہوئی. پھر سب سے بڑا جو اذیت ناک تھا کہ کالجز کی یونین بند ہو گئی. کالج کی جب ہم کالج میں یونین میں ہوتے تھے تو بچے یونین ہماری کوئی رسپیکٹ کرتے تھے. میں اپنے کالج کی میگزین ایڈیٹر تھی, اور اس کے بعد جب ہمارے بعد ایک دم جب یہ بلاک ہوا تو اسٹوڈنٹ میں اسلحہ آ گیا. جب سے یہ سیاست آئی نا, انہوں نے جماعت اسلامی والوں نے سب سے جمعیت پہلے شروع کیا تھا جمعیت میں, تو اس کے بعد ریئیکشن کے اندر PSF آ گئی, پھر اس کے بعد MSF آ گئی, NSF آ گئی. اب یہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہے نا, انہوں نے اچھا اب وہاں پہ آپ بتائیے جہاں پہ جو یونین تھی وہ خالی اسٹوڈنٹ, بالکل خالی اسٹوڈنٹ کے لیے ہوتی تھی کہ ہمارے کورسز بہت زیادہ ہیں, اگر ایگزام جلدی ہو رہے ہیں, ایگزام دیر سے ہو گئے, ہمارے یعنی یونیورسٹیز کے معاملات یا کالجز کے معاملات جو ہیں پیورلی اکیڈمکس ہیں. ڈاکٹر صاحبہ کی جو مطلب میرے ساتھ محبت ہے وہ یہ تھی کہ جب RCD بند ہوا تو میں TNC آئی تو وہاں پوسٹ ملی تھی, کیونکہ میں آئی تھی میگزین کے لیے, ثقافت کے لیے. ثقافت بھی بند ہو گیا, وہ TNC کا بہت بڑا رسالہ تھا. انہوں نے کہا کہ پبلک ریلیشننگ میں اس کو کہیں ایڈجسٹ کر لو, تو وہ ایک پوسٹ کے لیے تھی مارکیٹنگ سرکولیشن. ناظرین کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جن کی وہ جگہ پر نہیں جاتے, جگہ بنائی جاتی ہے. وہ آج بھی وہ پوسٹ چل رہی ہے. اچھا جی. اور اس کے بعد میں پبلیکیشن تو کیا اس پوسٹ پر محمودہ غازی پھر میں پروگرامنگ میں آ گئی. لیکن ڈاکٹر صاحب سے مطلب ہر لمحہ, مطلب میں آفس سے سیدھی گھر چلی جاتی تھی. اچھا. اور شام کیونکہ بہنوں کو بیاہ دیا تھا تو والدہ ہوتی تھی, وہ کبھی میں ان کے گھر ہوتی تھی یا اپنے گھر, زیادہ وقت میرا آئیں کے گھر گزرتا تھا. اور واپس جب محمود بھائی آتے تھے تو مجھے کہتے تھے اچھا میں تجھے چھوڑ کے آتا. تو میں کہتی تھی نہیں مجھے آپ ٹیکسی لے دو. تو وہ اتنی محبت تھی. اکثر جیسے میں نے کہا کہ میرے بیگ پہ جیسے ان کے والد تھے یا شوہر تھے, اسی طرح میرے بیگ پہ بھی ابو کے بعد محمود بھائی تھے. اور انہوں نے میری شادی میں اتنا وہ میریڈ اس وقت کبھی کوئی چین تھا میریڈ, تو اس پہ مجھے نہیں لگتا تھا کہ میرا نہ باپ ہے نہ بھائی ہے نہ کوئی ہے. تو محمود بھائی اور ڈاکٹر نکاح میں بھی یہ اور اس میں بھی. تم نے بھی بہت محبت کی. میری ایک دفعہ سرجری ہوئی تھی, سارا وقت باہر کھڑی تھی. اچھا. یہ کہتی محبت مجھے جب گھر لے کے گیا تو یہی میرے پاس تھی وہاں پر. اچھا. رشتہ تو وہی ہوتا ہے جو آپ کو دستیاب ہو جائے. اور مجھے نہیں یاد تھا, انہوں نے مجھے واپس فاطمہ جی نام تشریف کے لے گئے. میرا کوئی پڑھانے, کیونکہ میرے ابو ایجوکیشن سے تھے اور گھر میں ٹیچر, وہ بھی ہم نے ایک تو میں نہیں انٹروڈیوس کیا, میں پڑھانے سے صحافتی زبان اس کو نام ہے. اور وہ بہت اچھا کون سا دوبارہ صحافتی زبان. صحافتی. اور میں پڑھانے سے نا بہت بھاگتی تھی, کیونکہ میرے گھر میں اپنے فادر بھی, میرے نانا بھی ہیڈ ماسٹر تھے, والد بھی ایجوکیشن میں, چچا بھی مانچسٹر یونیورسٹی میں. تو میں کہتی تھی میں نے جرنلزم کرنا. تو میرے ابو نے یہ نہیں پوچھا کہ تو جرنلزم اس عمر اس دور میں کیا کروں گی, مجھے کر لو. وہ ان کے ابو بھی مجھ سے بہت پیار کرتے تھے کہ جب یہ ڈیوٹی پر ہوتی تھی تو میں بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوتی تھی, اور یا لوگ برسہ میں ہم لوگ ساتھ ہوتے تھے. تو آج مجھے ایشور کے ساتھ اور شمی ماتا کے ساتھ یہ میری زندگی کے دو اہم سبق ہیں. تو میں یہاں بیٹھی ہوں تو ان دونوں کے ساتھ. کشور بھی بڑی زبان خاطر, انہوں نے تو میرے ساتھ نہیں ان کی طرف جانا ہم نے, لیکن سے کرے بات. وہ تو خیر اپنے ایک جہان ہے, وہ جہان نہیں, ایک وہ کیا کہتے ہیں نا پورا سمندر ہے.
اور خاموش سمندر. تو جہان میں سمندر آ جاتا ہے. ہاں میرے ایک میرا تھی نظم سمندر بولتا ہے. اور ابھی میں 3 دنوں کراچی گئی تھی کانفرنس میں تو میں اسپیشل جا کے سمندر میں چپل اتار کے کھڑی. شکر آپ نے بلا سمندر دیا. بہت پسند. کسی نے سینڈل نہیں اتارا آپ نے وہاں. سینڈل تو وہاں پہ موقع ہی نہیں بلا اتارنے کا جلدی میں تھی تو لیکن وہ ناظرین بہت اچھا رہا. یہ اس قدر دلچسپ گفتگو ہے اور ہمارے دونوں اطراف میں آج وہ ایک جملہ ہوتا ہے نجیب الطرفین کے آج ہم کچھ ایسا محسوس کر رہے ہیں بھی ہوتا ہے منکر نکیر اور تیسرا یہ بھی ہے خواتین. کلچر کے مروا بھی دیا. پہلے خوا 2 تھے اور اب خواتین ہو گئی. نہیں یہ جو تشخیص کی گئی ہے نا خواتین اور مردوں کی اور یہ باقاعدہ ایک سازش کے تحت کہ یہ آپس میں لڑتے رہے جھگڑتے رہے اور ہم لوگ اپنا کام جتاتے کرتے رہے اور وہ اپنا بڑھنے کام کے چلاتے راستے کھوٹے کرنے کے لیے منزلیں دور کرنے کے لیے یہ سارا چلتا رہا سلسلہ. تو اور ان ناظرین کی یہ جو بہت- بیٹیاں بتا رہی تھی نا میوزک کی جو باقاعدہ وہ میوزک سیکھتی تھی ان سے نا ہارمونیم بھی. اور میں جب 7 کنٹریز کا پروگرام کیا تھا گرلس چائلڈ 90 کی بات ہے تو چھوٹی والی نظامی میرے پاس کی تصویر ہے ان کو 3rd پوزیشن دی گئی تو وہ بڑا رو گیا کہ یہ تو میں نے کہا بیٹا آپ میری بھانجی اور ان کی بیٹی ہو مسئلہ بن رہا ہے. تو وہ ماشاء اللہ اتنی اچھی ابھی بھی میرے پاس کی تصویر ہے. اس نے اجرت کا پتہ نہیں وہ لہنگا پہنا ہوا تھا. ناظرین ہماری گفتگو اتنی دلچسپ ہے کہ ہمیں تو یہ بے انت لگ رہی ہے اور ہمارے لیے اس کو سمیٹنا یا وہ کیا کہتے ہیں وہ اس کوزے کی تلاش ہے جس میں ہم یہ سمندر بند کر سکیں. تو جاری ہے دیکھتے ہیں کہ کچھ مزید گفتگو ہوتی ہے یا ہم اس قدر دلچسپ اور بہت سارے پہلو آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ ہم بحر ملاقات کے پلیٹ فارم سے کیسی شخصیات جو ہے آپ لوگوں سے متعارف کروا رہے ہیں. آپ دیکھیے بھی سنیے بھی ہم خود بھی سنتے ہیں اور بہت لطف اٹھاتے ہیں. آپ دیکھیے اور ہمیں اس کا فیڈ بیک دیجیے بتائیے کہ کیا اچھا لگا کیا برا لگا. لائک کیجیے ڈس لائک کر دیجیے لیکن حاضری ضرور لگائیے. اور نیچے ایک کامنٹس کا آپشن ہوتا ہے اگر وہاں آپ گفتگو کے بارے میں کچھ سوال کرنا چاہیں ان شخصیت کے بارے میں یا انہیں داد دینا چاہیں یا بیداد کرنا چاہیں جو بھی کرنا چاہیں وہ آپ کو کھلی اجازت ہے. تو انشاءاللہ پھر کسی نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. تو آپ اور امتیاز ایک